السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالغنی ہے۔ میں پچھلے 2 سال سے حفظ کر رہا ہوں اور میں اساتذہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں صحیح ٹائم پہ تربیت دی۔ جی میرا نام حافظ بشارت حسین اور میں نے 3 سال میں حافظ کلام اللہ کیا۔ میں اپنے اساتذہ کرام کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے میرے اوپر اتنا محنت کیا اور آگے بھی کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ توحید ہے۔ میں اپنے استادوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے مجھ پہ محنت کیا، مجھ پہ پڑھائی کی اور آگے بھی میں دھیان رکھوں گا کہ ایسے پڑھائی میں الحمدللہ پہلے حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور درود و سلام آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ سب سے پہلے میں ان کے والدین ان تینوں بچوں کے والدین کو اپنی طرف سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ان کو مدرسے میں چھوڑا اور ان کو یہاں پڑھانے کے لیے چھوڑا، اور مبارکبادی دیتا ہوں اس مدرسے کے چلانے والوں کو، اساتذہ صاحبان کو جنہوں نے دن رات محنت کی، اور خاص کر ان کو میں مبارکبادی دیتا ہوں جو ہمارے اس ادارے کی معاونت اور محنت کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے ہم نے 2 بچوں کو نے یہاں حفظ مکمل کیا، اور آج ان 3 لڑکوں نے، اس سے پہلے بھی 1-2 سال پہلے 2-3 لڑکوں نے کیا۔ ہم اسی کوشش میں لگے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گھر گھر پہنچ جائے، اور ہماری کوشش یہی ہے، اس کے لیے ہم دن اور رات محنت کرتے ہیں۔ میں ان کے والدین، ان بچوں کو اور پورے گاؤں کو، پورے امت مسلموں کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی یاسین والقرآن الحکیم۔ جس طریقے سے آپ نے اندر بھی سنا اسی آیت کو، اور میں نے پوری امت مسلمہ کے لیے اس چیز کو واضح کر دیا کہ موجودہ دور میں ضرورت ہے ہمیں قرآن مقدس کے لیے سینہ کھولنا، دل کھولنا، اور ہمارے قلوب و اذہان کو اگر منور، مطہر اور مجلہ کوئی شے کر سکتی ہے اس وقت، وہ قرآن مقدس کی ہی آواز ہے۔ یقینی طور آپ دیکھتے ہیں ہم گوناگون مسائل اور مشکلات ذہنی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے معاشرے میں شکار ہے، منشیات ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ ان سب کے ازالہ کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اسی نغمہ لاہوتی جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کلام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی درفی شان سے ظاہر ہوا اور پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس سے متاثر کر دیا، اور اس میں شفا بھی ہے اور وہ ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ اتر کر ہرا سے سوئی قوم آیا، اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ وہ قرآن مقدس کی ہی ایسی طاقت ہے اور ایسی قرآن مقدس کی عظمت ہے جس عظمت سے ہم اپنے ذہنوں کو، دلوں کو منور مطہر کر سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں ہم بڑے بڑے سکولوں میں ترجیح دیتے ہیں، بڑے بچوں کو پڑھانے کے لیے ہمیں پڑھانا چاہیے، ضرورت ہے۔ ہمیں بچوں کو ڈاکٹر بھی بنانے کے لیے ترغیب دینی چاہیے، انجینئرز بنانے چاہیے، ہر کوئی طبقہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیں یہ اس بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ ساری زندگی 30 سالہ، 40 سالہ، 100 سالہ ہے، لیکن ہماری ابدی زندگی کے لیے، اخروی زندگی کے لیے، اخروی نجات کے لیے ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے قرآن مقدس اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر۔ ہمیں ان دونوں سے استفادہ کرنا چاہیے اور ہم نے اپنی زندگیوں میں قرآن کو اتارنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو دارالعلوم غوثیہ چل رہا ہے بنامہ، اور اسی طریقے سے آپ دارالعلوم عرض حنفیہ کو دیکھتے ہیں، یا جامعہ قادریہ کو دیکھتے ہیں، گلی گلی، جگہ جگہ پہ ہمارے ادارے کھلے ہوئے ہیں۔ ان میں یہی ہے کہ فیض عام ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ اپنا تشنہ دل لے کر اور وہ سیراب ہو کے چلا جاتا ہے، اور میری دعائیں ہیں کہ یہ ادارے پھلے پھولے اور ہمارے اسلاف کا چھوڑا ہوا مشن جو ہے وہ ادھورا نہ رہ جائے۔ آپ دیکھتے ہیں اس مسجد کے صحن میں ایک ولی کامل کا مقبرہ ہے، زیارت ہے، تو انہوں نے جو پیغام ہم تک پہنچایا یا چھوڑا اس کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرا موقف اور میرا ماننا اور نظریہ ہے کہ اگر ہم نے اس پستی کو مٹانا ہے، ہم نے پیرور کو، وہی صوفیزم جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا ریوائول ہمیں لازمی اور ضروری ہے۔